بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوالجناح گھوڑے کی ایسی حقیقت بیان کریں گے کہ یقیناً آپ سن کر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ من گھڑت بیان کیا جاتا ہے، تو آج انشاءاللہ ایک ایسی حقیقت بیان کریں گے کہ یقیناً آپ بہت زیادہ معزوز ہوں گے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گھوڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا تھا۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے پوچھا، کیا آپ گھوڑے کی سواری کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات ذوالجناح گھوڑے نے سن لی، تو وہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ امام علی مقام اس گھوڑے کے اوپر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیے میں دے دیا، اور اسی طرح میدان کربلا کے اندر اس گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ وفا کی، حتیٰ کہ جب دشمنوں کی طرف سے تیر آتے تو یہ گھوڑا سامنے کھڑا ہو جاتا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دیوار بن جاتا، اور تمام کے تمام تیر ذوالجناح گھوڑے کو لگ جاتے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس گھوڑے نے اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارے اور زمین ہلا دی، اور اسی طرح اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ کوفیوں کو ہلاک بھی کر ڈالا۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ذوالجناح کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت بیان کریں گے جو شیعہ ذاکر ذوالجناح کی حقیقت اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے بڑے بڑے ذاکرین نے اپنے کم فہم اور جاہل قسم کے لوگوں کو ذوالجناح کی جھوٹی داستانیں سنا کر گھوڑے کی پوجا پر لا ڈالا ہے۔ ان کا یہ عمل گزری ہوئی مشرک قوموں اور مشرکین مکہ سے بالکل مشابہ ہے، بلکہ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اس کی ایک گھوڑا پوجا پاٹ میں اکثر حصہ ڈالنے والے نام نہاد اہل سنت بھی شامل ہیں، اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں ان کے گھوڑوں کے جھوٹے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو پرلے درجے کی گمراہی میں لا ڈالتے ہیں۔ ان کی یہ کبھی حرکت تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی کہ کس طرح ان کی خلقت اس بناوٹی ذوالجناح پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ کوئی اسے چومتا ہے تو کوئی اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور کوئی اس کے منہ کو چومتا ہے، کوئی اس کی رال کو تبرک جانتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مرد اور عورتیں دونوں مخلوق طریقے سے اس طریقے کو انجام دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا سفر ایک اونٹنی پر تھا، اور نہ ہی میدان کربلا میں آپ کے پاس کوئی گھوڑا یا ذوالجناح تھا، اور نہ ہی راستے میں یا میدان کربلا میں آپ کو کسی نے گھوڑے دیے۔ شیعہ ذاکر لکھتا ہے اپنی کتاب ناسخ التواریخ جز 2 جلد نمبر 6 در احوال حضرت سید شہداء صفحہ نمبر 366، شمارہ مرکب ہائے حسین، مطبوع تہران۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، پھر گھوڑا کودا اور آپ نے تلوار کھینچ لی۔ واضح ہو کہ سید الشہداء حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری معتبر کتابوں میں 2 نام سے مذکور ہے۔ ایک گھوڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کا نام مرتجز تھا، اور دوسری سواری اونٹنی تھی جس کو مسنات کہتے تھے، اور گھوڑا جسے ذوالجناح کا نام دیا گیا ہے، حدیث، اخبار اور تاریخ کی کسی بھی معتبر کتاب میں اس کا نام بالکل بھی نہیں ملتا۔ اور ذوالجناح ایک شخص شمر بن
لہیا کا لقب تھا، اور کسی کے گھوڑے کا یہ نام میں نے نہیں سنا۔ اور اگر چند گھوڑوں کے نام ذوالجناح ہوں اور اس کے ساتھ ذو کا لفظ جوڑ کر ذوالجناح بنایا جائے تو بھی یہ گھوڑا حسین کا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر یہ کلمات کہتے ہوئے نظر آئے، ہذہ کربلا موضع کرب و بلاء۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کربلا مصائب کی جگہ ہے، یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے مردوں کی شہادت گاہیں ہیں۔ کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اونٹنی تھی نہ کہ گھوڑا۔ اگر گھوڑا ہوتا تو امام عالی مقام اپنے گھوڑے کا ذکر کرتے، نہ کہ اونٹنی کا ذکر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ذوالجناح کے بارے میں جو بے شمار حکاوتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ذوالجناح نامی گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بالکل سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ یہ گھوڑے کے فضائل بیان کر کے امت کے اندر شرک پھیلایا جا رہا ہے۔